ہند بن ابی حالہ یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اس کا شکر ادا کیا یا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، اور اگر ہاں کوئی صحیح بات ہوتی تو آپ کو جلال آتا تھا، لیکن اپنے ذاتی معاملے پر آپ کو جلال نہیں آتا تھا۔ یعنی ذاتی معاملہ ہوتا تو اس پر آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی امر حق ہوتا، حق کی بات ہوتی تو اس پر آپ کو جلال آتا۔ یعنی جلال سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا، غیبت کی، تو آپ نے اس وقت ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور صحابہ سمجھ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو صحابہ کہتے کہ ہم رسول اللہ کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کبھی اپنی زبان مبارک سے کبھی ایسی بات نہیں نکالا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے تو اس موقع پر بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تیرے جانے پہ میں بڑا ملول ہوں، بڑا غمگین ہوں، بڑا دکھی ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتا کہ جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ اور آپ نے صبر کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رونا اللہ کی رحمت ہوتا ہے، یعنی یہ نرم دلی، یہ رفق، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، اب یہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے جب بھی دیکھتے تو آپ مسکراتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے مجھے مسکرا کر نہ دیکھا ہو، ہمیشہ مسکرا کر دیکھتے۔ اور کمال یہ تھا کہ ہر صحابی یہ خیال کرتا تھا کہ جتنی محبت حضور مجھ سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے، جتنی دوستی رسول اللہ کے مجھ سے کسی اور سے نہیں ہے، جتنی توجہ کا مرکز رسول اللہ کے میں ہوں کوئی اور اتنی توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہر شخص سے پیار، ہر شخص سے محبت تھی، ہر شخص کے دل میں آپ کا احترام تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو کھجوریں میں توڑا کرتا تھا پتھر لے کر، اور زور سے میں کھجور کے درختوں کو اور ان کے گچھوں پہ مارتا تو وہ نیچے گرتی تو میں پھر ان کو اٹھاتا کھاتا، تو لوگ مجھے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے گئے، آپ کی خدمت میں لائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ پتھر کیوں مارتے ہو، اور ساتھ یہ فرمایا جو کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں نا وہ اٹھا کر کھا لیا کرو، یعنی پتھر نہ مارا کرو۔ پھر یہ فرما کر حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائیں دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کیسا رویہ بچوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے دعائیں دیں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ حالانکہ ڈر ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید میرے ساتھ سختی کی جائے گی، مجھے کچھ کہا جائے گا یا مارا جائے گا، نہیں، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ پھیر کر اور دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا۔ اب آپ دیکھیے وہ بچپن تھا، تو وہ بچپن میں جو واقعہ انسان کے ساتھ بیتتا ہے وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور یہ اچھے اثرات اور اچھی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو پھر نوجوانی میں، جوانی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد پھر آپ وہیں پر بیٹھ جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب روشنی ہو جاتی آپ نماز ادا فرماتے تھے، چاشت جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نماز ادا کرتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، صحابہ آپ کو گھیر لیتے، آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے صبح نماز کے بعد۔ اچھا، پھر رسول اللہ کہتے کسی کو، بھائی کوئی رات کو تم نے خواب دیکھا تو بتاؤ، اپنا کوئی خواب سناؤ، اور صحابہ اپنے زمانہ جاہلیت کے قصے بھی بیان کرتے، شعر و شاعری بھی سنایا کرتے اور مذاق کرتے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر، اور رسول اللہ مسکراتے تھے۔ یعنی آپ کے مسکرانے میں بھی ایک وجاہت تھی، ایک وقار تھا، آپ صرف مسکراتے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ جیسے منہ کھول کر کھلکھلانا اونچی آواز سے، یہ نہیں تھا، صرف آپ مسکراتے اور ایک آپ سمائل دیا کرتے تھے، اور بہت کم آپ ہنستے تھے، یعنی ایک ایسا ہنسنے کا انداز کہ جس میں کہا ہوتا ہے تھوڑا بہت، آپ مسکراتے رہتے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے۔ آپ دیکھیے کہ
زمانہ جاہلیت کے قصے بھی سنائے جا رہے ہیں، شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے مسجد میں، اور مسجد میں ہی بیٹھ کر دیگر مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھا۔ حضرت سعید بن المسیب، آپ تابعی ہیں، یہ ایک ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی، بیان کرتا چلوں کہ جب آپ کے سامنے یہ کہا گیا نا کہ جی مسجد میں شعر و شاعری نہیں کرنی چاہیے، یہ ناجائز ہے، کوئی شعر نہیں سنانا چاہیے، حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی رسول اللہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ رسول اللہ کو شعر سناتے تھے، قصے بھی سناتے تھے، باتیں بھی سناتے تھے، اپنے حالات زندگی ماضی کی کہانیاں بھی بیان کرتے تھے، رسول اللہ اس پہ مسکراتے تھے، آپس میں گفتگو بھی کرتے تھے۔ یہ یعنی صبح کا آغاز، یعنی وہ آغاز تو شب بیداری سے ہو جاتا تھا، تہجد کی نماز سے ہو جاتا تھا، کچھ دیر آرام کرتے تھے اور پھر حضرت بلال اذان دیتے، پھر نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے، پھر نماز ادا کرنے کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے تھے، بعض روایات میں آپ پھر نماز چاشت ادا کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آپ جب گھر جاتے تو گھر کے کاموں میں پھر شریک ہوتے تھے، یعنی غزوات کے علاوہ، دیگر مسائل کے علاوہ اگر وقت آپ کے پاس ہوتا تو آپ وہ وقت گھر میں بسر کرتے تھے۔ رسول اللہ اس بات کو پسند کرتے تھے، گھر میں وقت گزارنا، بجائے اس کے کہ آپ باہر وقت گزاریں، گھر میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں، صحابی نہیں، ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، وہ گھر میں رہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زیادہ وقت گھر میں گزارتے، باہر نہیں نکلتے، آپ نے فرمایا کہ کہنے والے نے کہا کہ گھر میں آپ اکیلے تنہا ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کس نے کہا میں اکیلا ہوتا ہوں؟ میرے ساتھ قرآن ہوتا ہے، میرے ساتھ رسول اللہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، آپ کی سیرت ہوتی ہے، میں کب اکیلا ہوتا ہوں؟ تو رسول اللہ گھر تشریف لے جاتے اور پھر گھر میں کیا کرتے؟ گھر کے معاملات میں مشغول ہو جاتے۔ یعنی روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اپنے جوتوں کو خود گانٹھنا، گھر میں جھاڑو دے دینا، صفائی کر دینا، اپنے ازواج کی مدد کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام، اپنے کپڑوں کو خود سی لینا، یہ کام خود رسول اللہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، ایک روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بیٹھے اپنے جوتوں کو گانٹھ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، اور آپ کے ماتھے سے پسینہ ڈھلک ڈھلک کر نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عائشہ تشبیہ کیا دیتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ایسے رسول اللہ کے ماتھے سے پسینہ نیچے گر رہا تھا کہ جیسے ایک سفید خوبصورت چادر سے موتی ڈھلک ڈھلک کر نیچے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ خود اپنا کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک شخصیت ہے، یہ اصل کردار اور سیرت ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اور مدینہ کی ریاست کا والی، جس سے اتنے لوگ محبت کرنے والے، صحابہ کرام جان نچھاور کرنے والے، اس کی شخصیت میں اتنا عجز، اتنا انکساری، اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار۔ اور پھر جب نماز عصر کا وقت ہوتا، اس کے بعد پھر آپ اپنے ازواج کو وقت دیا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا وقت آپ سب کو دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یعنی مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک پھر تمام ازواج ایک اس زوجہ کے گھر اکٹھی ہو جاتی تھی جو زوجہ کے پاس آپ نے رات گزارنی ہوتی تھی۔ عشاء تک پھر تمام ازواج اکٹھی ہوتی، یہ بھی ایک مل بیٹھنے کا طریقہ تھا، ایک دوسرے سے حال احوال بانٹنے کا، سب اکٹھی ہو جاتی، وہاں پر شکوے، شکایتیں، باتیں، مذاق سب کچھ ہوتا۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو پھر اس کے بعد رسول اللہ پسند نہیں فرماتے تھے نماز عشاء کے بعد بیٹھنا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ آرام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ پھر تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ یہ دن میں رسول اللہ کا ایک طریقہ تھا، یہ آپ کا انداز تھا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن تھے اور امام حسین، یہ آپ کی پشت پر سجدے میں سوار ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کیا بات ہے کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ اللہ خیر کرے کہ کیا معاملہ ہوا، کیا وحی نازل ہونا شروع ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوا؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری پشت پر میرا بیٹا سوار تھا اور میں نہیں اٹھنا چاہتا تھا اس وقت تک جب تک میرے بیٹے کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔
اب بیٹے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ شوق ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نانا کے کندھوں پہ اور پیٹھ پہ میں سوار رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی تھی، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ آپ کی نواسی، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنی نواسی کو اپنے بازو میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تو آپ بازو میں لیا ہوئے اپنی نواسی کو، اور جب آپ رکوع میں جاتے اپنی نواسی کو سجدے میں اور رکوع میں آپ اپنی نواسی کو آپ زمین پر بٹھا دیتے، سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ کرتے، پھر اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ دیکھیے نماز ادا فرما رہے ہیں آپ، یعنی سادگی بھی ہے، تکلف بھی نظر آتا ہے، اور کوئی روب نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی طرح اپنی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ جب کسی کے گھر کے دروازے پر جاتے تھے تو آپ یا تو دائیں طرف کھڑے ہوتے یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ واضح بات ہے اس ٹائم گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تاکہ گھر کی پرائیویسی پر نظر نہ پڑے۔ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، کسی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ نہ زیادہ آہستہ آواز میں نہ زیادہ اونچی آواز میں سلام کرتے، اتنا کرتے کہ اگر وہ جاگ رہے ہوتے تو سن کر باہر آ جاتے، اگر وہ سوئے ہوتے تو وہ سوئے رہتے۔ یعنی اتنی اونچی آواز سے سلام نہیں کرتے تھے کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک خاتون آپ کو ایذا دیتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو تھوڑا سا وہ ڈر گئی، کہنے لگی بدلہ لینے آئے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں عیادت کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی محبت سے متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جملہ آپ دیکھیے کہ وہ ڈر کے کہتی ہے آپ بدلہ لینے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، بدلہ لینے نہیں آیا، میں تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں، تیمارداری کرنے آیا ہوں، بیمار پرسی کرنے آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ایک عورت مکہ میں بوجھ اٹھا کر جا رہی تھی، اور جو آس پاس کے لوگ تھے وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کے بوجھ کو تقسیم کیا، اور بوجھ تقسیم کر کے اس کی منزل تک، اس کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح ایک نابینا عورت نے ٹھوکر کھائی، وہ زمین پر گر گئی، لوگ ہنسنے لگ گئے دیکھ کر۔ رسول اللہ آگے بڑھے، اس عورت کو پکڑ کر کھڑا کیا، اٹھایا، اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اس کو اٹھایا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس عورت کی تکلیف دیکھ کر، کہ کس طرح یہ نابینا عورت ہے اور پھر ٹھوکر لگی، زمین پر گر گئی، اس کو چوٹ لگی۔ اور جب رسول اللہ نے اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اور کئی روز تک اس نابینا عورت کے گھر تک رسول اللہ کھانا پہنچاتے رہے، اس لیے کہ یہ نابینا عورت ہے۔ یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ کردار ہے کہ جو آج ہم مسلمانوں کو پیش کرنا ہے۔ حضرت ام معبد کی بات میں یہاں پر بیان کرتا چلوں، بڑی خوبصورت انہوں نے جو رسول اللہ کا حلیہ بیان کیا۔ اگر عربی ساتھ ہوتی، وقت کم ہے تو میں آپ کو عربی کے ساتھ آپ کو بتاتا کہ کتنے خوبصورت الفاظ اس خاتون نے استعمال کیے۔ ہماری اردو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے، تنگ دامن ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتی کہ اس صحرائی عورت نے رسول اللہ کے حسن کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو کس طرح بیان کیا۔ آپ جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو مدینہ کے پاس یہ خاتون، اس کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور آپ وہاں پر گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ لیسی جو راستہ دکھانے والے تھے، یہ یعنی رسول اللہ سمیت یہ 4 افراد ہیں۔ خیمے میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس تھی، تو پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے اگر ہے تو ہم قیمت دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا، خاتون نے، ام معبد نے، کہ ہم کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے ایک بکری کھڑی ہوئی تھی کمزور سی، لاغر سی۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ کیوں کھڑی ہے؟ کہا کہ چونکہ یہ چل نہیں سکتی، مویشیوں کے ساتھ جا نہیں سکتی، ریوڑ کے ساتھ، تو لہٰذا یہ یہاں پر کھڑی ہوئی۔ فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اسی سے دودھ دو لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو دودھ کیا دے گی، تو بیچاری کسی کام کی نہیں۔ فرمایا نہیں، اس کو لاؤ۔ جب اس بکری کو لایا گیا، اس کی مالکن ام معبد کی اجازت سے رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، برکت کی، تو اسی بکری سے رسول اللہ نے دودھ دوہا اور سب نے پیا، اور برتن بھر کر اس خاتون کو بھی دیا۔ جب اس کا خامند آیا ام معبد کا، اور پھر رسول اللہ نے اس کے سامنے
جو ایک نقشہ ام معبد نے رسول اللہ کا جو نقشہ کھینچا، اس نے کیا کہا؟ ام معبد نے کہا کہ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ عادت، نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، نہ سر کے بال گرے ہوئے تھے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ خوبصورت، بال لمبے گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، سرمگی آنکھیں، باریک و باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور میٹھے، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، اور انداز گفتگو ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ اتنا چھوٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ اتنا لمبا کہ گوارا نہ ہو، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر، رفقا آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو نہ لغو گو۔ یہ رسول اللہ کا نقشہ اس خاتون نے، ام معبد نے کھینچا، اور مجھے کبھی موقع ملا تو میں عربی کے ساتھ آپ کو سناؤں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے خوبصورت الفاظ اس خاتون نے استعمال کیے، اور یہ خوبصورت الفاظ اس وقت انسان کے ذہن میں اترتے ہیں جب انسان کی نظر میں خوبصورت منظر ہوتا ہے، جب یادیں خوبصورت ہوتی ہیں پھر ہی خوبصورت الفاظ انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اتنے اچھے انداز سے اس نے رسول اللہ کے اس اسوہ کو، سیرت کو بیان کیا۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو متاثر یہی چیز کرتی ہے اگر انسان اپنے اخلاق اور کردار میں اچھا ہوتا ہے۔